ایک زمانے کی بات ہے، ایک بادشاہ کے دربار میں ایک بڑا جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے ایک نوجوان بھیج دو تاکہ میں اسے اپنا شاگرد بنا کر جادو سکھا دوں۔ بادشاہ نے ایک لڑکا چن لیا اور اسے جادوگر کے پاس بھیج دیا۔ لڑکا جب راستے میں چلتا تو ایک راہب سے مل جاتا۔ وہ راہب اس کی صحبت میں بیٹھ کر ایسی باتیں کرتا جو لڑکے کو بہت پسند آئے۔ جب بھی لڑکا راہب کے پاس سے گزرتا تو وہیں بیٹھ جاتا، اور جب وہ جادوگر کے پاس ہوتا تو جادوگر اسے سخت سکھاتا اور مار پیٹ کرتا۔ ایک دن لڑکا نے جب جادوگر کی مار کا ذکر راہب سے کیا تو راہب نے نصیحت کی، جب جادوگر سے ڈر لگے تو کہہ دینا کہ تمہارے گھر والوں نے مجھے روک لیا تھا، اور جب گھر والوں سے ڈر لگے تو کہہ دینا کہ جادوگر نے مجھے روک لیا تھا۔ ایک دن راستے میں ایک بڑا وحشی درندہ آ گیا جس نے لوگوں کی راہ بند کر دی۔ لڑکا سوچنے لگا کہ آخر کون افضل ہے، جادوگر یا راہب؟ پھر اس نے ایک پتھر اٹھایا اور دعا کی، رب اگر تو راہب کے معاملے کو جادوگر سے زیادہ پسند کرتا ہے تو اس درندے کو مار ڈال۔ پتھر درندے پر لگا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ راستہ کھل گیا اور لوگ گزرنے لگے۔ لڑکا راہب کے پاس گیا اور اپنی بات بتائی۔ راہب نے اسے کہا کہ اے بیٹے، آج تو میرے مقابلے میں افضل ہو گیا ہے، تیری حالت ایسی ہو رہی ہے کہ فوراً کوئی مصیبت تیری طرف آ سکتی ہے۔ اگر وہ مصیبت آئی تو کسی کو میرا نام مت بتانا۔ یاد رہے کہ یہ لڑکا پیدائشی اندھا اور کوڑی تھا، مگر وہ خدا کے کرم سے لوگوں کی شفا بھی کر دیتا تھا۔ ایک دن بادشاہ کے ایک ہم نشین کی نظر بھی اس لڑکے پر پڑی۔ وہ بات سی تحفے لے کر لڑکے کے پاس آیا اور کہنے لگا، اگر تم مجھے شفا دے دو تو یہ سب تحفے تمہارے لیے ہیں۔ لڑکے نے عاجزی سے کہا، میں شفا نہیں دیتا، شفا تو اللہ دیتا ہے۔ اگر تو اللہ پر ایمان لے آئے تو میں دعا کروں گا۔ اس نے ایمان لے لیا اور اللہ نے اسے شفا دے دی۔ وہ آدمی واپس جا کر بادشاہ کے پاس بیٹھ گیا اور بتا دیا کہ کس کی ذات نے اسے شفا دی۔ اس نے کہا، میرا رب اللہ ہے۔ بادشاہ نے یہ سن کر بلوا کر اس سے کہا کہ کیا تیرے سوا بھی کوئی رب ہے؟ جب اس نے جواب دیا کہ میرا اور تیرا رب اللہ ہے تو بادشاہ نے اسے گرفتار کر کے سخت عذاب دیا۔ پھر بادشاہ نے سنبھالنے والوں سے کہا کہ راہب اور اس کے ماننے والوں کو ہتھکڑیاں پہنا کر لاؤ۔ راہب سے کہا گیا کہ وہ اپنے مذہب سے باز آ جائے، اس نے انکار کیا تو بادشاہ نے اس کے سر پر آرا رکھ کر اسے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کروا دیا۔ اسی طرح بادشاہ کے ہم نشین کو بھی یہی عذاب کہا گیا اور اس کے ساتھ بھی وہی انجام ہوا۔ پھر وہ لڑکا بلایا گیا۔ جب اسے کہا گیا کہ اپنے مذہب سے پھر جا، اس نے انکار کیا۔ بادشاہ نے اسے کچھ ساتھیوں کے حوالے کر کے کہا کہ اسے ایک پہاڑ کی چوٹی پر لے جایا جائے اور وہاں سے نیچے پھینکا جائے۔ ساتھی اسے لے گئے تو لڑکے نے دل ہی دل میں اللہ سے مدد مانگی۔ اچانک پہاڑ پر زلزلہ آیا، بادشاہ کے ساتھی گر گئے اور لڑکا بالکل سلامت چلتا پھرتا بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تیرے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ لڑکے نے کہا، اللہ نے مجھے ان سے بچا لیا۔ بادشاہ نے پھر کہا کہ اس کو کشتی میں ڈال کر سمندر کے بیچوں بیچ پھینک دو۔ ساتھیوں نے ویسا ہی کیا۔ اس نے دوبارہ دعا کی اور پھر کشتی الٹ گئی، بادشاہ کے سبھی ساتھی ڈوب گئے اور لڑکا پھر تنہا بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ اس بار کیا ہوا؟ لڑکے نے کہا، اللہ نے مجھے بچا لیا۔ پھر لڑکے نے بادشاہ کو مخاطب ہو کر کہا، تم مجھے اس طرح قتل نہیں کر سکتے جب تک تم وہ طریقہ نہ اپناؤ جو میں بتا دوں۔ بادشاہ بول پڑا، وہ کیا؟ لڑکے نے کہا، لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرو، مجھے تخندار پر لٹکا دو، پھر میرے ترکش سے ایک تیر نکالو اور اسے کمان کے ہلا میں رکھ کر کہو، اسی اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، کہ پھر مجھے مار دو تو تم مجھے قتل کر سکو گے۔ بادشاہ نے عوام کو بلایا اور وہی کیا۔ تیر نکالا گیا، کمان کے ہلا میں رکھا گیا اور جب تیر چلایا گیا تو وہ لڑکے کے کنپٹی میں جا گھسا۔ لڑکا اپنے ہاتھ سے اس جگہ کو چھوا اور رحلت کر گیا۔ اس لمحے سب لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ جب یہ واقعہ بادشاہ تک پہنچا اور بتایا گیا کہ لوگ ایمان لا رہے ہیں، بادشاہ خوف زدہ ہو گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ شہر کی گلیوں میں بڑی کھائیوں کی طرح خندق کھود دی جائیں اور ان میں آگ لگا دی جائے۔ جو بھی اپنے مذہب سے باز نہ آئے، اسے ان خندقوں میں ڈال دیا جائے۔ لوگوں کو ان خندقوں میں ڈالا جانے لگا۔ تب ایک عورت اس کے ساتھ ایک ننھا بچوا تھا۔
जब औरत खंदक में गिरने से डर कर घबरा गई तो उसके बच्चे ने माँ को तसल्ली दी और कहा, ए उम्मी, सब्र करो क्योंकि तुम हक पर हो। यही वो वाकया है जिसमें सच्चाई, सब्र और ईमान की कीमत दिखाई गई है।